ایک زمانہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کئی مہینوں کا سفر کرتے، خاص طور پر تاریخ کا علم جاننے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پوری تاریخ کو جاننے کے لیے وہ کسی ایک شخص کی روایات پر مکمل آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک ہسٹورین کی بیان کی گئی ہسٹوری دوسرے ہسٹورین سے مختلف ہوتی۔ جیسا کہ بادشاہوں کے دور حکومت میں ہوا کرتا، وہ اپنے درباری تاریخ دانوں سے من پسند کی تاریخ لکھوایا کرتے، کیونکہ ان کے کالے کرتوتوں پر کپڑا ڈال کر آنے والی نسل انہیں ہیرو تصور کرے۔ اور آج دور مکمل طور پر بدل چکا ہے، دنیا بہت ہی تیز اور ایڈوانس ہو چکی ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ 100 صفحوں کی کتاب ایک ہی واقعہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھتا رہے، بلکہ اس کی بجائے ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل سنیما، نوجوان نسل آج کل تاریخ کو 2 یا 2.5 گھنٹوں میں کور کی گئی سٹوری میں دیکھتی ہے۔ آج کل بھارتی فلم انڈسٹری بھی سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے ایک سٹوری بناتے ہیں۔ اس کے اندر ہندو نسل پرستی یا دیش بھکتی کو ڈال کر ایسی پروپیگنڈا ایڈ کر کے ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جو کہ اچھا خاصا منافع بھی کما رہی ہیں، لیکن افسوس ان کے اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر کے ایک فکشنل تاریخ کے اندر لے جا رہی ہیں، جہاں اس کا مقصد یعنی اصل تاریخ کو ختم کر کے ایک انٹرٹینمنٹ فلم کے اندر بدل جاتا ہے، جس کو آپ ایک ہسٹوریکل فلم تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی تاریخ بھی کسی ایک جگہ کسی ایک کتاب کے اندر محفوظ نہیں، لہذا مسلم دنیا میں بھی نوجوان نسل کے لیے کچھ ایسی فلمز اور ڈرامہ سیریلز بنائے گئے ہیں جن کو مکمل دیکھ لینا آپ لوگوں کے لیے کئی 100 صفحوں کی کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کوئی منفرد اور مستند ڈرامہ سیریلز کی بات کریں گے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہر ایک مسلمان اور طالب علم کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اسے دیکھنے کے بعد ہر ایک انسان اپنی تاریخ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عمر سیریز، قطر کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ 31 اقساط پر مشتمل بایوگرافی اور اسلامی ڈرامہ سیریز ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سالی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور پھر آپ کی موت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس کے بعد اس سیریز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر اور اس دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سب کچھ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت اور حضرت عمر کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنی ریئلسٹک انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت یوسف پیغمبر سیریز، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی قرآن مجید کے اندر موجود ایک ایسا بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ ایران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ صلاح شور نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا، اور 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آنر کیا گیا، مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر جھکانی پڑی، کیونکہ یوسف پیغمبر کی کامیابی کے بعد بنی اسرائیل کی ایک اصل تاریخ پر فلم بنا کر یہودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے سفر کے دوران اچانک سے ان کا سامان غائب ہو جاتا ہے۔ کافی گھنٹوں کی محنت کے بعد ان کا جب سامان ملتا ہے تو ان کو ایک کھانسی شروع ہوتی ہے، اور اسی کھانسی کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 45 قسطوں پر مشتمل یہ ڈرامہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر نبوت کی بشارت سے بعد سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں 3 دن کنویں میں ڈالے جانے تک اور پھر ایک قافلے کے ذریعے انہیں ایک مصر کے بازار میں بیچنے تک اور بھی مشہور واقعات کو کور کرتے ہوئے اس کی سٹوری کو بنایا گیا۔ تیسرے نمبر پر ایران میں بنایا گیا ایک اور ماسٹر پیس ہے شہید کوفہ، جو کہ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور اس خلافت کے دوران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی قربانیوں کو بھی جو کہ انہوں نے آنے والی امت مسلمہ کو دی، اس کا بھی آپ لوگوں کو بہتر طور پر اندازہ اس ڈرامہ کو دیکھ کر ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے مین آف اینجلوس یعنی اصحاب کہف، جو کہ قرآن مجید میں موجود اصحاب کہف کے حصے پر بنائی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ کہف کے اندر موجود ہے۔ یہ کل 7 لوگ تھے جو اس وقت کے ظالم بت پرست اور رومی بادشاہ، جو کہ اس وقت مسلمان ہونا تھا، کو نہ چھوڑ کر جان کے خوف سے اللہ پر بھروسہ کر کے غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں اور 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھا کر اس کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو توڑنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ 1997 میں ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل اس قدر خوبصورت انداز میں دکھلایا گیا ہے، اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ کے یقین کو مضبوط کر دے گا۔ اور آخر میں ہے مختار نامہ، 2010 میں 40 قسطوں پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ امیر مختار کی زندگی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اصلی اسباب اور ان کے کرداروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سقفی نے کیسے لیا، اس ڈرامہ کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلا کی منظر کشی ہے، کیونکہ امام حسن کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے منظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز میں دکھایا گیا ہے، مضبوط سے مضبوط دل والا شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ کے رو پڑے۔ آپ لوگوں میں کس کس نے ان ڈرامہ سیریلز میں سے کس ڈرامہ کو دیکھ رکھا ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس لازمی سے کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔